بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے اور جنت کی حوریں اس کی بیویاں ہوں، ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جنت میں جنسی عمل ہوگا؟ کیا جنت میں لوگوں کو بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہوگی؟ کہ جنت میں حوروں سے بچے پیدا ہوں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر جنت میں مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا۔ ہم قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں تمام باتیں کریں گے۔ ناظرین کرام، جنتی حوروں کی یہ خصوصیات ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جنت کی حوریں اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان کی پنڈلی کے اندر جو مغز ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا، وہ اس کا مصافحہ کرے گا، اس کا استقبال کرے گی، پھر تم جس انگلی سے چاہو پکڑو۔ اگر اس کی انگلی کا ایک ناخن دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ ناظرین، جنتی شخص اپنی مسحری میں بیٹھا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ وہ اس بات کا گمان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو اس آدمی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی پوچھے گا، تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا تھا۔ یہ اس حور کے ساتھ میں مسحری میں بیٹھا ہوگا اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اسی طرح یہ آدمی ایک حور سے دوسری حور کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ پھر فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ محترم ناظرین، جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اگر نیک عورت اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ یہ عورت تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنائے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کا شوہر بھی انتہائی حسین ہوگا، لہٰذا یہ اس کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ جو عورت شادی سے پہلے فوت ہو جائے، اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جنتی مرد کو پسند کرے گی اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے بہت سی عورتیں 3-4 نکاح کر لیتی ہیں کیونکہ شوہر فوت ہو جاتے ہیں، تو جنت میں ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی۔ وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی، یا اللہ، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی؟
تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر یہودی کہنے لگے، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش ہوگی؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا اسے اولاد بھی دی جائے گی۔ یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ عورت کے ہاں بچے کا حمل، قرار پانا، اس کا پیدا ہونا، اس کا 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ ہی عمل پذیر ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ اہل جنت کے لوگوں کے جسم کے کس حصے پر بال نہ ہوں گے، چہرے پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی۔ جنت کی ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی، جبکہ گارا مشک کا ہوگا۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا، اس کی جوانی قائم رہے گی، وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ جنت کی حوریں محفل سجا کر یہ گاتی ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی بھی فنا نہ ہوں گی۔ ہم خوش رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی غمگین نہ ہوں گی۔ ہم راضی رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی ناراض نہ ہوں گے۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ ناظرین، نیند موت کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہٰذا نیند بھی نہیں آئے گی۔ جنت میں صرف عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہے گا فوراً اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ جنت میں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، حتیٰ کہ کان کی میل، بدن کی میل بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر طرف خوشبو ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سب سے اعلیٰ جنتی وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا۔ یہ جنتی تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 3 چیزیں اس زمین پر موجود ہیں، ایک عجوہ کھجور کا درخت، دوسرا حجر اسود، تیسرا وہ برکت کی مقدار قصیر جو روزانہ جنت سے دریائے فرات پر اترتی ہے۔ وہ 10 صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔